6 ستمبر ایک تاریخ ساز دن بن گیا پاکستان کے لیے۔ سن 65 کے جہاد 6 ستمبر ہی کو شروع ہوا تھا۔ بھارت نے اپنی پورا طاقت سے بھرپور حملہ اچانک راتوں رات لاہور کی سرحد پر کیا تھا اور بڑا خوفناک حملہ کیا تھا۔ آج اس واقعے کو 53 سال گزر چکے۔ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نئی نسل جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہی نہیں ان کو یہ باتیں کچھ یاد دلائی جائیں۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینارا، اگر سینے کے داغوں کو یاد رکھنا چاہتے ہو تو ان کو بار بار ذکر کرو۔ 65 کا جہاد پاکستان کی تاریخ کا ایسا جہاد تھا کہ اس نے غزوہ بدر کی یادیں تازہ کر دی تھی۔ پوری قوم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ متقی پرہیزگار بن گئی ہے۔ پوری قوم، اس وقت مسلمانوں کی تعداد پاکستان میں 10 کروڑ کی آبادی تھی۔ پاکستان سے چونکہ عشق ہے، جب جہاد ہوا ہے تو پورے پاکستان کا ایک ایک فرد اس جہاد میں شریک تھا۔ ایک ایک فرد، بچے تک شریک تھے۔ ہم تو بچے نہیں تھے، ہم تو الحمدللہ اس وقت جوان تھے اور دارالعلوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، کورنگی میں آ چکے تھے۔ یہیں سے طیارے آتے تھے، ہمارے طیارے انڈین طیارے وہاں بمباری کے لیے آتے تھے کیماڑی پر، ہمارے تیل کے ذخیروں پر، وہاں سے وہ طیارے اڑتے تھے۔ اس زمانے میں آبادی کچھ نہیں تھی، یہاں سے سمندر تک ساری میدان تھا، ریگستان تھا۔ وہ جہاز اترتے، ہمارے توپیں اس کا پیچھا کرتی تھی اور توپیں پوچھا کر کے ادھر سے ہمارے اور طیارے آ جاتے تھے، اس کا گھیرتے تھے اس جہاز کو انڈیا کے، اور یعنی کی گراتے تھے جہاں اب پورٹ قاسم ہے وہاں لے جا کر گراتے تھے تاکہ یہاں کے نقصان نہ پہنچے۔ اور انہوں نے دوارکا کو اس طریقے سے فتح کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نیوی کا کارنامہ تھا، ان کے جو ہمارے نیوی کے ساتھی تھے انہوں نے ساری تفصیلات بتائی۔ جمعہ کی نماز یہاں پڑھا کرتے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کے معتقدین تھے۔ کراچی پر جو بمباری ہو رہی تھی ہوائی جہازوں سے، وہ دوارکا سے ہو رہی تھی۔ یہ دوارکا یہ اسی ساحل پر، ہندوستان کے کچھ کے ساحل پر آگے جا کر وہاں ایک جگہ تھی، ایک شہر تھا دوارکا، ان کا فضائی مرکز تھا۔ وہ بمبار طیارے وہیں سے اڑتے تھے اور یہاں آ کر بمباری کرتے تھے۔ اس سمت میں تھے وہ، یہاں سے آتے تھے، ہم دیکھا کرتے تھے جہاز آ رہے ہیں۔ ہمارے نیوی کے بھائیوں نے بتلایا جب قصہ دوارکا تباہ کر دیا ہماری نیوی نے ایک رات میں جا کر، اور بتایا کہ ہمیں اچانک آرڈر ملا کہ اس سمت میں روانہ ہو جاؤ۔ ہمیں سمت بتائی گئی، جگہ نہیں بتائی گئی، تو ہم بحری بیڑا لے کر وہاں پہنچے، کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ۔ وہاں ٹھہر گئے، وہاں ٹھہر کر کہا کہ اس میں بمباری کرو۔ تو کہتے ہم نے بمباری کی، اس کو بالکل ملیا میٹ کر ڈالا۔ اس کے بعد سے کراچی پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں رہا۔ نیوی نے اس طرح تباہ کیا۔ ایم عالم نے 7 طیارے گرائے 6 منٹ میں، 7 منٹ میں 6 یا 7 طیارے گرائے۔ دوسرے جہاز میں ہمارے پائلٹ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگے کبے مار رہا ہوں، کبے مار رہا ہوں۔ ہماری فوج نے کھیل بنا لیا تھا اس فوج کو۔ انڈیا کے بہادر سورما بڑی طاقتیں لے کر آئے تھے، ہماری فضائیہ نے اگلے ہی دن ان کی کمر توڑ دی۔ حملہ آور ہوئے تھے لاہور کی طرف سے، BRB نہر لیاقت علی خان مرحوم نے بنائی تھی، وہ رکاوٹ بن گئی ان کے لیے۔ وہاں میجر عزیز بھٹی وغیرہ ان لوگوں نے جان کی قربانیاں دی، اور الحمدللہ ان کو بہت لمبی داستان ہے۔ چونڈا کے محاذ پر
جنگ شروع کر دی. وہ تاریخ دنیا کی تاریخ میں جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی. اس میں ہمارے مجاہدین نے، افسروں نے یہ کام کیا ہے کہ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. جب روک نہیں سکے، لیٹے نہیں بلکہ ان کے مقابلے پر ٹکرا گئے، اپنی جانیں دی. اپنے سپاہیوں کو پیچھے چھوڑتے تھے، افسر اپنی جانیں آگے دیتے تھے. الحمدللہ ہمارے مجاہد فوجوں نے یہ کارنامے انجام دیے، اور پاکستانی فوج کا ایک ایک فرد ایسا اللہ والا بن گیا تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. لمبی داستان ہے. ہم بھی راتوں کو شریک رہتے تھے، بلیک آؤٹ ہوتا تھا اور فوج انڈیا کی خبریں آتی تھی کہ انڈیا نے اپنی چھاتہ بردار فوج اتار دی اندھیرے میں، تو ان کو تلاش کرو. تو اس میں لگے رہتے تھے. الحمدللہ 17 دن ایسے گزرے ہیں پاکستان پر کہ پورے پاکستان میں کوئی چوری کی واردات نہیں ہوئی، تھانوں میں کوئی رپورٹ نہیں آئی. سب اللہ والے بن گئے تھے. نہ کوئی چوری، نہ ڈکیتی، نہ لڑائی، نہ جھگڑا. یہ جہاد کی برکت تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس کی توفیق دے تاکہ انڈیا کو ہم مزہ چکھا سکیں. آج پھر ہمیں انڈیا ہمارے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے ہماری سرحدوں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے حفاظت فرمائے. ان کی انڈیا کی سازشیں ہماری ختم نہیں ہو رہی. تو بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تاریخ پاکستان کو یاد رکھیے. 6 ستمبر کی تاریخ کو یاد رکھیے. سن 65 کا جہاد چھپی ہوئی، اس کی تفصیلات چھپی ہوئی ہیں. ایک فضائی ہماری اللہ اکبر، ہماری فضائیہ کی داستانیں چھپی ہیں ایک کتاب کی شکل میں. پاک فضائیہ کے شاہین اس کا نام ہے. پاک فضائیہ کے شاہین. آپ پڑھیے، ایمان تازہ ہوگا. کیسی کیسی قربانیاں دی ہمارے پائلٹوں نے اور ہمارے طیارہ برداروں نے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرمائے، اور پوری ہماری قوم میں دین کی حمیت اور کفار کے مقابلے میں ہم بہادری دکھائیں. آپ اس میں مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں نہیں، اپنی حکومت کے خلاف نہیں، اپنی جماعتوں کے خلاف نہیں، اپنے فرقوں کے خلاف نہیں، کفار کے مقابلے میں ڈٹ جائیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.